بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 9 پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ۔ لا یحب اللہ، نفاذ شریعت کے احکام اس رکوع میں آئیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا نہیں یہاں سے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ۔ اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل اور نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ ہم جب نماز اذان دیتے ہیں یہ اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ پچھلے دنوں کتنی بات چلی تھی کہ انڈیا کے ایک ایکٹر نے کہا تھا کہ یہاں پر انڈیا میں اذانیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ڈسٹربنس ہے، یہ سب کی پرائیویسی میں دخل دیا جا رہا ہے، یہ کس طرح پکارتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس نے بہت مذاق اڑایا تھا۔ آج تک یہ لوگ اپنے عقائد پر پکے ہیں اور دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح کہا گیا کہ جب یہ پردہ کیا جاتا ہے، قرآن کا مذاق، پردے کا مذاق، دین کے شعائر کا مذاق، تو کہا ان لوگوں کو نہیں پتہ کیونکہ یہ عقل نہیں رکھتے، اس لیے ان سے دوستیاں نہ بڑھانا، ورنہ ٹھکانہ تمہارا بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اور تم ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان سے سوال کر کے تو دیکھو، انہیں نہ تمہارا اٹھنا برا لگے گا، نہ بیٹھنا برا لگے گا، نہ کھانا برا لگے گا، نہ پینا۔ انہیں صرف نفرت تمہاری اس بات سے ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان کیوں رکھتے ہو اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان کیوں رکھتے ہو۔ جیسے عقائد ہمارے ہیں، جیسے ہم چل رہے ہیں ویسے کیوں نہیں چلتے۔ انہیں تمہاری کسی چیز سے تکلیف نہیں ہے، تم کپڑے پہنو، ننگے پھرو، یا تم کوئی بھی عقیدہ اپنا لو، انہیں تکلیف صرف اس سے کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ دو، باقی ان کی تمہارے ساتھ دوستیاں پھر پکی ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ وَمَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھتے رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر
لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے یہ کیا کچھ چھپاتے پھرتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ لوگ جو نماز پڑھیں جو کچھ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو کسی چیز سے وہ نہیں، ہم لوگ تو کھلے ذہن کے لوگ ہیں بقول ان کے کہ ہم تو آپ لوگوں کی ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے تہوارات میں آئیں، آپ بھی ہماری اس چیز میں آئیں، اس چیز میں آئیں، ہمارے سارے ایونٹس میں آئیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اندر سے یہ تم لوگوں سے بہت شدید نفرت کرتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور میں ان سے بہت سو کو تم دیکھو گے وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے آئیں گے۔ کسی گناہ کی اسے انہیں کہو گے نا پارٹی ہے، بھاگ بھاگ کر آگے آئیں گے، ناچیں گے کودیں گے تمہارے ساتھ لپک لپک کر۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں نہیں منع کرتے؟ یہود کے علماء کے بارے میں اب آ رہا ہے کہ اب جو ہمارے یہاں پہ بھی اللہ معاف کرے یہ چیزیں چل پڑی ہے نا کہ پہلے شروع میں ان کے علماء ان کو منع کیا کر دیتے کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ کام نہ کرو، اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ان میں بیٹھنا اٹھنا شروع ہوئے، جیسے دوستی یاری لگی، کھانا پینا شروع ہوا، ان کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی یہ نحوست ہوئی کہ انہوں نے خیر کا کلمہ کہنا ہی چھوڑ دیا اور برائی کو برائی کہنا ہی چھوڑ دیا، اور آگے 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 برائی میں بڑھتے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل اللہ کہہ رہے نہایت برا ہے کہ یہ علماء بھی، ان کے خیر کے لوگ بھی، نیک لوگ بھی ان کو برائی سے نہیں روک رہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت آیت اتری جب مدینہ منورہ کے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے طور پر کچھ عرصے کے لیے معاشی تنگی میں ڈال دیا کہ ان کا معاش ہی اللہ نے بند کر دیا۔ اس موقع پر ان لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے تھے، ظاہر ہے پیسہ تنگ ہو گیا، آنا بند ہو گیا، تو ان میں سے بعض سرداروں نے یہ گستاخانہ جملے کہے کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ عربی میں بخل اور کنجوسی کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ اس والی آیت میں کہا کہ اس معنی میں بھی آتے ہیں کہ اللہ بخل کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کنجوسی کر رہا ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے میں، لہٰذا ان کا مطلب یہ تھا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بخل کر رہا ہے، حالانکہ بخل کی صفت خود ان کی مشہور تھی کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے یہاں پر کیا لعنت ہو ان پر جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہاتھ تو ان کے اپنے بندھے ہوئے ہیں۔ اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت لگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور اے پیغمبر جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے گی۔ اب یہ ہمیں بڑی بات عجیب لگے گی کہ اللہ کے نبی پہ جو قرآن اتارا گیا ہدایت کے لیے، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی میں اور ان کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے گی؟ کیونکہ یہ ضد پہ تھے،
یہ اناد پہ تھے، یہ ہٹ دھرمی پہ تھے، تو ہٹ دھرمی ضد والے لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے، جو حق کی بات سننے کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ ہی نہ رکھیں، اس لیے ان کے کفر میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے مرتے پھریں گے، ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھیں گے۔ بغض اللہ نے جب پیدا کر دیا تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ یہودیوں کی یعنی کہا گیا جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اس سازشوں کی طرف اشارہ ہے جو موجودہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا، اپنے معاہدے کو بھی توڑ کر، اپنی کمٹمنٹ کو توڑ کر اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کہاں سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور یہ شکست کھائیں، جبکہ اللہ انہی کو شکست دے دیتا تھا۔ وَلَوْ أَن جی بالکل، ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے تو اس کو ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر، اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے، اب اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے، اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہو گئے ہیں، خراب ہیں۔ کہا گیا کہ اگر یہ اللہ کی اپنے دین کے مطابق بھی پیروی کرتے، یعنی اپنے نبی کو ہی مان کر اس کے دین پہ چلتے رہتے، تو اللہ زمین سے بھی ان کو روزیاں دیتا اور آسمانوں سے بھی روزیاں دیتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ سب کر سکتا ہے، زمین سے نیچے سے اگا کر دیتا، ان کا شکر اوپر چڑھتا تو اللہ آسمانوں سے بھی ان کے لیے روزیاں اتارتا۔